اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرتے وقت آپ کی آواز اچھی نہیں ہے، یا آپ تلاوت کو خوبصورت بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یا آپ اپنی تلاوت کے لیے ایک مخصوص انداز تلاش کر رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں پا رہے کہ کیسے کریں، تو ان مسائل کے جوابات اور حل آپ کو اس سبق میں ملیں گے انشاءاللہ۔ اور اس ویڈیو کے آخر تک آپ کو بالکل پتہ چل جائے گا کہ آپ کو قدم بقدم کیا کرنا ہے تاکہ آپ اپنی خوبصورت قرآن کی تلاوت حاصل کر سکیں، چاہے آپ فطری طور پر باصلاحیت ہوں یا نہ ہو۔ سب سے پہلے اس معاملے میں ایک بڑی غلط فہمی کو واضح کر لیتے ہیں۔ صرف وہی لوگ جنہیں خوبصورت آواز کا تحفہ ملا ہو قرآن کو خوبصورتی سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ حقیقت میں ہر شخص، اور میرا مطلب ہے ہر شخص، چاہے اس کی آواز کیسی بھی ہو یا وہ کتنا بھی باصلاحیت ہو، ہر کوئی قرآن کی خوبصورت تلاوت سیکھ سکتا ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں نہیں بھائی، آپ نے میری آواز نہیں سنی، میری آواز تو بہت بری ہے، تو قرآن کی تلاوت کے حوالے سے سب سے پہلا اور اہم نقطہ یہ سمجھنا ہے کہ ایسا کوئی انسان نہیں جو قرآن کو خوبصورتی سے تلاوت نہ کر سکے، کیونکہ ہر انسان میں یہ صلاحیت موجود ہے۔ البتہ فرق صرف یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی ادائیگی بہت اچھی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کی ادائیگی کمزور ہوتی ہے۔ اچھی ادائیگی کا مالک وہ ہوتا ہے جو تربیت یافتہ ہو، اپنی آواز کی حدوں کو جانتا ہو کہ کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں ختم کرنا ہے، اور اپنی تلاوت میں مستقل مزاج ہو، جبکہ کمزور ادائیگی کا مالک ان باتوں میں مہارت نہیں رکھتا۔ لہذا اچھی ادائیگی کا مالک خوبصورت تلاوت کرتا ہے اور کمزور ادائیگی کا مالک اتنی نہیں۔ اب آپ کہیں گے تو کیا ہر کوئی خوبصورت تلاوت کر سکتا ہے اور مثلا شیخ عبد الباسط یا شیخ العفاسی جیسا بن سکتا ہے؟ تو نہیں، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا۔ ایسے قراء کے پاس ایک خاص قسم کی آواز، بلند سر پر قابو اور طاقتور آواز ہوتی ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کا عطیہ ہے، یعنی یہ صلاحیت فطری ہے اور اسے سیکھا نہیں جا سکتا۔ آپ ان جیسے نہیں بن سکتے جب تک آپ کو وہی فطری تحفہ حاصل نہ ہو۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شیخ عبد الباسط صرف اپنی فطری آواز کی وجہ سے مشہور نہیں ہوئے، بلکہ اس لیے بھی کہ وہ ادائیگی میں انتہائی ماہر تھے۔ یعنی اگر کسی کو ان جیسی آواز کا تحفہ بھی مل جائے تو بھی ضروری نہیں کہ وہ ویسا ہی قاری بن جائے۔ میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی آواز بہت اچھی ہے، لیکن وہ قرآن کو ویسا خوبصورت نہیں پڑھ پاتے جیسے توقع کی جاتی ہے۔ میں دراصل فرق بتانا چاہتا ہوں آواز کے تحفے اور ادائیگی میں، اور قرآن کی تلاوت میں ادائیگی تحفے سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ اگر آپ تلاوت کو درست انداز میں ادا کرنا سیکھ لیں تو آپ خوبصورت تلاوت کر سکتے ہیں، چاہے آپ کے پاس قدرتی تحفہ نہ بھی ہو۔ فطری تحفہ یقیناً حسن میں اضافہ کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کچھ مشہور قراء ایسے ہیں جن کی آواز خاص طور پر منفرد یا طاقتور نہیں، پھر بھی وہ دنیا بھر میں اپنی خوبصورت تلاوت کے لیے مشہور ہیں، کیونکہ ان کی ادائیگی بہترین ہے، نہ کہ اس لیے کہ ان کے پاس کوئی خاص آواز کا تحفہ ہے۔ مثلا شیخ الشریم، شیخ علی الجابر اور شیخ السدبیتی، یہ سب اپنی خوبصورت تلاوت کے لیے معروف ہیں، حالانکہ ان کی آواز بہت طاقتور نہیں، پھر بھی ان کی تلاوت انتہائی دلکش ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، تحفہ سیکھا نہیں جا سکتا، لیکن ادائیگی سیکھی جا سکتی ہے، اور یہی وہ فیصلہ کن چیز ہے جو طے کرتی ہے کہ آپ خوبصورت تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ خوبصورت انداز میں تلاوت کیسے کر سکتے ہیں اور اپنی الگ پہچان کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہم یہ سب انشاءاللہ 5 مرحلوں میں حاصل کر سکتے ہیں۔ ان مراحل کو دھیان سے سنیں اور کوئی قدم مت چھوڑیں، کیونکہ یہ مکمل عمل کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ، تجوید کی بنیادی مہارت حاصل کرنا۔ چونکہ ہم ابھی سیکھنے کے مرحلے میں ہیں، لہذا آپ کو تجوید کے قواعد کی اچھی طرح سمجھ ہونی چاہیے اور تلاوت کے دوران ان کا درست استعمال آنا چاہیے۔ یہ مناسب نہیں کہ آپ ادائیگی پر توجہ دیں جبکہ آپ کو صحیح پڑھنا ہی نہ آتا ہو۔ لہذا
سب سے پہلا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی تجوید قابل قبول سطح پر ہو، پھر ہم ادائیگی یا کارکردگی پر کام کریں گے۔ اگر دوران تلاوت کچھ چھوٹی غلطیاں رہ بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ آگے بڑھتے ہوئے درست ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دوسرا مرحلہ، ایک ایسا قاری چنیں جسے آپ سننا پسند کرتے ہوں، اور سب سے اہم بات، صرف اسی کے ایک مخصوص انداز کو سنیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت سے قراء مختلف انداز یا مقامات میں تلاوت کرتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ ان میں سے صرف ایک ہی انداز پر توجہ دیں۔ مثلا شیخ الحصری 2 یا 3 مختلف انداز میں پڑھتے ہیں، اور ان کی پڑھنے کی رفتار بھی ایک سے دوسرے انداز میں مختلف ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ طریقہ کارگر بنانا ہے تو صرف ایک انداز اور ایک رفتار پر قائم رہیں۔ انداز بدلتے رہنے سے آپ کچھ نہیں سیکھ پائیں گے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ کسی قاری کو سنیں تو اس کا مطلب ہے باقاعدگی سے سنیں، ہر روز یا جب بھی موقع ملے زیادہ سنیں، اور بہتر ہے کہ ایک ایسی صورت سنیں جو آپ کو پہلے سے یاد ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے، ایک قاری، ایک انداز، ایک رفتار، ایک صورت، اور زیادہ سے زیادہ سننا۔ اب اس مرحلے کا دورانیہ ہر شخص کے لیے مختلف ہو سکتا ہے، کسی کو 1 مہینہ لگے اور کسی کو 3 مہینے۔ جتنا زیادہ سنیں گے اگلے مراحل اتنے آسان ہوں گے۔ اگر آپ کو مناسب قاری چننے میں مدد چاہیے تو میں سبق کے آخر میں بتاؤں گا۔ تیسرا مرحلہ، جب آپ نے لمبے عرصے تک صرف سن لیا ہو اور تلاوت کی آواز آپ کے کانوں میں مانوس ہو جائے تو اب قاری کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، یعنی آواز تھوڑی اونچی رکھیں، مصحف کو دیکھتے ہوئے ساتھ پڑھیں اسی انداز میں جسے آپ سن رہے ہیں۔ اس وقت تک آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قاری کہاں آواز بلند کرتا ہے، کیسے آیت ختم کرتا ہے، مد کیسے ادا کرتا ہے، وغیرہ۔ اگر آپ ساتھ نہیں نبھا پا رہے تو کچھ اور سنیں تاکہ بہتر مانوس ہو جائیں، لیکن اگر ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو پھر دیگر صورتوں پر بھی یہی عمل دہراتے جائیں۔ چوتھا مرحلہ، جب آپ قاری کے انداز میں ساتھ پڑھنے کے ماہر ہو جائیں تو اب اپنی آواز میں تلاوت ریکارڈ کریں، پھر اپنی اور قاری کی تلاوت کو سنیں، موازنہ کریں اور دیکھیں کہاں بہتری کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، ہم انداز کی نقل کر رہے ہیں، نہ کہ آواز یا قوت آواز کی۔ اب اگر مثلا آپ شیخ العفاسی کو سن رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کی آواز ان جیسی مضبوط نہیں ہو سکتی، اس لیے جہاں وہ سر بلند کرتے ہیں وہاں آپ کو اتنا زور لگانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا مقصد صرف انداز کی پیروی ہے، نہ کہ تکنیکی طاقت یا سر کی نقل۔ اس بات کو بہتر سمجھنے کے لیے ایک عملی مثال دیکھتے ہیں۔ شیخ العفاسی ایک آیت میں ترجیع یعنی آواز کے اتار چڑھاؤ کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ فطری صلاحیت اور مشق دونوں چاہتی ہے۔ ہمازٍ مشاء بنمیم۔ جب میں اسی آیت کو دہراتا ہوں تو میں سیدھا مد پڑھوں گا، بغیر کسی ترجیح یا پیچیدہ سر کے، کیونکہ میرا مقصد صرف انداز کی نقل ہے۔ اسی لیے ہم اسے سیدھی تلاوت کہتے ہیں، جو انداز پر توجہ دیتی ہے، نہ کہ فنی پہلوؤں پر۔ ہمازٍ مشاء بنمیم۔ جب آپ انداز اچھی طرح سیکھ لیں گے تو دوسری تکنیکیں خود بخود آپ کی آواز کے مطابق آ جائیں گی۔ ہمازٍ مشاء بنمیم۔ شروع میں اگر آپ کو لگے کہ آپ پابند راستے پر چل رہے ہیں یا آزادی نہیں ہے تو یہ بالکل عام بات ہے۔ جیسے جیسے آپ مشق کرتے جائیں گے اسی انداز میں زیادہ سہولت محسوس کریں گے۔ پانچواں مرحلہ، استعمال اور اپنانا۔ جب آپ اس انداز میں مہارت حاصل کر لیں تو آپ کے ذہن میں اپنے قاری کی آواز بن جائے گی، یہاں تک کہ اگر آپ نے کوئی صورت اس سے سنی بھی نہ ہو تو بھی آپ اسے پڑھ سکیں گے، اور آہستہ آہستہ انداز کو اپنی آواز کے مطابق ڈھال سکیں گے۔ یوں آپ کا اپنا مخصوص انداز وجود میں آئے گا، بالکل ویسے
جیسے آج کے تمام قراء نے اپنے شیوخ سے سیکھ کر اپنی صلاحیت کے مطابق نیا انداز اپنایا۔ اب ایک اہم سوال، کیسا قاری منتخب کریں جو آپ کے لیے موزوں ہو؟ ایسا قاری چنیں جسے سننا آپ کو پسند ہو، کیونکہ آپ اسے طویل عرصہ سنیں گے۔ وہ قاری چنیں جس کی مکمل تلاوت دستیاب ہو۔ مجود یا بہت سست انداز نہ چنیں، بلکہ مرتل یا درمیانی رفتار والا انداز اختیار کریں۔ ایسا قاری نہ چنیں جس کی آواز آپ کی آواز سے بہت مختلف ہو۔ اگر آپ کی آواز بھاری ہے تو شیخ احمد العجمی یا الغامدی جیسے اونچی آواز والے قراء سے پرہیز کریں، ورنہ آواز پر دباؤ پڑے گا۔ ایسے قراء سے بھی پرہیز کریں جو بہت زیادہ تکنیکی تبدیلیاں کرتے ہوں یا اپنی تلاوت میں مصنوعی اثرات جیسے ریورب یا ایکو وغیرہ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس سے آپ انداز کی اصل نقل نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ جلدی سیکھنا چاہتے ہیں تو ایسے قراء چنیں جن کی تلاوت سیدھی، واضح اور آسان ہو، جیسے شیخ سعد الغامدی، شیخ الشریم، شیخ عبد الباری السبیتی، شیخ الحصری، شیخ علی الجابر، شیخ محمد ایوب، اور خواتین کے لیے شیخہ زینب طلحہ۔ یہ سب قراء مختلف آوازوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان کو سنیں تاکہ آپ اپنے لیے مناسب قاری منتخب کر سکیں۔ یہ صرف تجاویز ہیں، آپ اپنی پسند یا آواز کے مطابق کسی اور قاری کو بھی چن سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مشق کے دوران تھکن یا سانس کی کمی محسوس ہو تو اس کے لیے چند خاص تکنیکیں اور مشقیں موجود ہیں جو سانس کو لمبا کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اگر آپ ان کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں لکھیں، میں انشاءاللہ ایک الگ رہنمائی ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ اور اگر آپ تجوید سیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری تجوید سیریز کو ضرور دیکھیں۔ دیکھنے کا شکریہ، مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔